جن دو کتوں کو بھیڑیے بھنبوڑ رہے تھے ان میں سے ایک مر گیا تھا، اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی شہ رگ بھی کٹی ہوئی تھی۔ دوسرا کتا لاپتہ ہو گیا تھا، وہ بھی یقیناً زخمی تھا اور اس پر بھیڑیوں کی ایسی دہشت طاری ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے غائب ہی ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایسا بھاگا کہ اس نے اپنے گھر جا کر دم لیا تھا۔ بھیڑیوں نے اس کا ایک جبڑا جوڑ سے الگ کر دیا تھا، ایک طرف سینے سے کھال اتر کر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر گھر اور گاؤں والے ان دونوں لڑکوں کی سلامتی کے متعلق پریشان ہو کر اٹھ دوڑے تھے۔ ان کے تو خون خشک ہو گئے تھے، ان کے دونوں لڑکے واپس نہیں آئے تھے، کتا ایک ہی واپس آیا تھا اور وہ بھی اتنی بری زخمی حالت میں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے خیریت سے نہیں۔ گاؤں کے تقریباً تمام جوان ان کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کتے کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں میں ایک کا نام لال خان تھا۔ بھیڑیوں نے جس کتے کو مار ڈالا تھا وہ اسی کا تھا۔ اس روز کے شکار نے بہت لطف دیا۔ مزہ اس شکار کا آتا ہے جو مقابلہ کرے۔ ہم عموماً گیدڑوں خرگوشوں کا شکار کھیلا کرتے تھے، یہ جانور صرف بھاگتے تھے۔ اس روز خنزیروں اور بھیڑیوں نے ہمارا نشہ پورا کر دیا اور ہم واپس چل پڑے۔ لال خان اور اس کے دوست کا گاؤں وہاں سے تقریباً 3 میل دور تھا اور یہ گاؤں جرنیلی سڑک کی دوسری طرف تھا۔ اب تو یہ بہت بڑا گاؤں بن گیا ہے۔ وہ ہمیں اپنے گاؤں لے جانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن ہم اپنے گاؤں سے بہت دور آ چکے تھے اور والدین کے حکم کے مطابق ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا تھا۔ پہاڑیوں سے باہر آ کر ہم ان لڑکوں سے رخصت ہوئے۔ 3-4 دنوں کے بعد لال خان اکیلا ہمارے گاؤں میں آیا۔ اتفاق سے میں باہر کھڑا تھا، اس لیے اسے سب سے پہلے میں ہی ملا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ اپنے مرے ہوئے کتے جیسی نسل کے کتے کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے ایسا کتا لے دوں گا۔ اس سلسلے میں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر کبھی میں اس کے گاؤں چلا جاتا اور کبھی وہ آ جاتا۔ اس کا گاؤں 13-14 میل دور تھا۔ وہ اونچی ذات کے زمیندار خاندان کا بیٹا تھا۔ اپنی ذات کے ہی ایک اور خاندان کے ساتھ اس کی دشمنی تھی۔ خاندانی دشمنیاں ہمارے علاقے کا رواج ہوا کرتا تھا جو اب کچھ کم ہوا ہے۔ اس دوسرے خاندان کا گاؤں لال خان کے گاؤں سے 3-4 فرلانگ دور تھا۔ اب آبادی اتنی بڑھی ہے کہ دونوں گاؤں ایک گاؤں بن گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ لال خان کو بڑی اچھی نسل کا کتا مل گیا تھا اور مجھے بڑی اچھی نسل کا دوست مل گیا۔ لال خان خوش طبع نوجوان تھا، اب بڑھاپے میں وہ جوانی سے زیادہ خوش طبع ہو گیا ہے۔ وہ دوستی پالنے اور ایثار کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے دوستی شروع ہوتے ہی خاندانی دشمنی کی تفصیل سنا دی۔ ان کی 3-4 لڑائیاں بھی ہو چکی تھیں، دونوں کے آدمی زخمی ہوئے اور تھانے دار نے ہر بار آ کر ان کا راضی نامہ کروا دیا۔ ایسے راضی نامے عارضی ہوا کرتے ہیں۔ راضی نامے کا پابند رہنے والے کو بزدل اور بے غیرت کہا جاتا ہے۔ ایک لڑائی میں لال خان کا ایک چچا قتل ہو گیا تھا اور دوسرے خاندان کے 2 آدمیوں کو عمر قید ہو گئی تھی۔ یہ ہماری دوستی سے پہلے کے واقعات تھے۔ دوستی کے 2 سال بعد ایک بار لال خان مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا اور یہ خبر سنائی کہ اس کے دشمن خاندان کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور 15-16 دن گزر گئے ہیں، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لال خان نے بتایا کہ ایسی شہادتیں مل رہی ہیں کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن لڑکی کے بزرگ لال خان کے خاندان پر الزام لگاتے ہیں کہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے۔ یہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ لڑکی کا آشنا کون تھا۔ اس کے گاؤں کا کوئی فرد گاؤں سے غیر حاضر نہیں تھا۔ پولیس لال خان اور اس کے خاندان کے آدمیوں کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے حلفیہ بیان دیے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ انہوں نے لڑکی کو اغوا نہیں کیا، نہ وہ عورت ذات پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 3 مہینے اور گزر گئے تو میں لال خان کے گاؤں گیا تو وہاں ایک قیامت آئی ہوئی تھی۔ لال خان کے دشمن خاندان کا ایک آدمی 5-6 دن پہلے قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلا شبہ لال خان کے خاندان پر تھا۔ پولیس نے لال خان اور اس کے خاندان کے تمام آدمیوں کے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ دشمنی کی بنا پر ہمارے علاقے میں آدمی کھلی لڑائی میں قتل ہوا کرتے تھے۔ اس طرح قتل کی واردات کبھی کبھار ہوتی تھی جس کے ملزموں کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ یہ آدمی امیر زمیندار تھا۔ اس وقت اس کی عمر 35-36 سال تھی۔ اس کی بیوی تھی، اولاد نہیں تھی۔ فساد اور دشمنی کا اصل باعث یہی آدمی تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص دنیا سے اٹھ جائے تو دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ آپ نے اپنے گاؤں یا محلے میں ایک آدھ آدمی یا عورت دیکھی ہوگی جس کی روح اور ضمیر فساد کرا کے خوش رہتے ہیں۔ دوسروں کو بڑے پیارے الفاظ میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر لڑوا دینا ان کا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو قتل ہو گیا تھا ایسی ہی شیطان ذہنیت کا آدمی تھا۔
اور اپنے خاندان کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ اس شخص کا ایک تو پکا مکان تھا اور گاؤں کے باہر کی طرف اس نے ایک کچا مکان مویشیوں کے لیے بنا رکھا تھا۔ لال خان نے بتایا تھا کہ اس نے اس مکان میں ایک کمرہ بیٹھک کے طور پر بنایا ہوا تھا جس میں چارپائیاں اور بستر تھے۔ اس میں وہ اپنے خاص دوستوں کو بٹھایا کرتا تھا۔ وہ شریف آدمی تو تھا نہیں، اس کمرے میں وہ عورتوں کو لایا کرتا تھا اور اس کمرے میں جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ وہ رات کے وقت اسی کمرے میں قتل ہوا تھا۔ اسے پیٹ اور سینے میں چاقو لگے تھے۔ چاقو کمرے کے فرش پر پڑا تھا اور لاش بھی فرش پر پڑی تھی۔ واردات کا سارا وزن لال خان، اس کے بڑے بھائی اور 2 چچوں پر ڈالا جا رہا تھا۔ ان کے تھانے کا تھانے دار میاں ولی یا خوشاب کا رہنے والا بڑا ہی جابر آدمی تھا۔ اس نے ان سب مجتبوں کو 3-4 دن اتنا رگڑا کہ انہیں پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہنے دیا۔ میں جب لال خان سے ملنے گیا تھا اس سے 3-4 روز پہلے تھانے دار نے ان سب کو چھوڑ کر ایک اور آدمی کو پکڑ لیا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ آدمی مقتول کا بڑا گہرا دوست تھا۔ لال خان کی پولیس کے تشدد سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تھانے دار نے اسے، اس کے بھائی اور چچوں کو چھوڑ کر مقتول کے اپنے ہی ایک دوست کو پکڑ لیا تو دوسرے دن اس نے لال خان کی چھوٹی بہن کو، جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی، تھانے بلا لیا۔ لال خان کے والد صاحب اور تایا اپنے پیر صاحب کے ہاں دوڑے گئے اور انہیں بتایا کہ تھانے دار نے ان کی جوان بیٹی کو تھانے بلایا ہے۔ یہ پیر ہمارے علاقے کا بڑا مشہور پیر تھا اور اس کی کرامات دور دور تک صحیح مانی جاتی تھی۔ پیر جلال میں آ گیا۔ وہ اسی وقت اپنے چند ایک مصاحبوں کے جلوس میں چل پڑا۔ اس کے گھر سے تھانے تک کا فاصلہ 2 میل تھا۔ پیر گھوڑی پر سوار تھا۔ اس نے تھانے جا کر تھانے دار سے کہا کہ اس نے ایک کنواری جوان لڑکی کو تھانے بلا لیا ہے۔ اگر لڑکی کے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی ہوئی تو تھانے والوں کی خیر نہیں۔ پیر نے تھانے دار کے ساتھ نہ جانے اور کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ لڑکی کے رشتہ دار تھانے جا پہنچے اور تھانے دار کو دھمکیاں دی۔ تھانے دار عقل مند تھا۔ اس نے لڑکی سے جو پوچھ گچھ کرنی تھی کر کے اسے شام سے پہلے فارغ کر دیا۔ لال خان نے مجھے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ سب سے پہلے مقتول کے اسی دوست نے سب کو بتایا تھا کہ مقتول کو کوئی قتل کر گیا ہے۔ سب دوڑے گئے اور لاش فرش پر پڑی دیکھی۔ تھانے بھی وہ دوسروں کے ساتھ گیا تھا۔ 3-4 دنوں کے بعد گاؤں میں یہ خبر آئی کہ قاتل یہی شخص ہے۔ لال خان یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ تھانے دار کو کیا ثبوت اور کیا شہادت مل گئی تھی کہ اس نے اسی کے خلاف مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ آخر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ نے اتنی مہربانی کی کہ سزائے موت عمر قید عبور دریائے شور میں بدل دی۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص عمر قید کالا پانی یعنی جزائر انڈمان میں گزارے گا۔ لال خان کو صرف ایک بات کا علم تھا اور یہ بات سارے گاؤں میں بھی مشہور ہو گئی تھی کہ مقتول کے اس کمرے میں کسی عورت کی موجودگی کے نشانات پائے گئے تھے۔ ایک تو کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک سفید دوپٹہ تھا، یہ بھی فرش پر پڑا تھا۔ تھانے دار نے موقع واردات پر آتے ہی یہ چیزیں اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ تھانے دار نے عدالت میں ثابت کر دیا تھا کہ قاتل اور مقتول کسی عورت کو کمرے میں لائے اور اس پر ان کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت چاقو چلنے تک جا پہنچی۔ اتنے گہرے دوستوں کی ایک عورت پر لڑائی قابل یقین نہیں لگتی، لیکن دوستوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دیسی شراب موجود تھی۔ شراب کی بوتل کمرے میں پڑی ملی تھی، 2 گلاس تھے۔ تھانے دار نے بوتل اور گلاس بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ دونوں گلاسوں میں شراب پی گئی تھی۔ عورت کا پتہ نہیں چلا کہ کون تھی۔ یہ ہماری نوجوانی کا واقعہ ہے جو آدھی صدی سے زیادہ عرصے بعد لال خان سے جہلم میں ملاقات ہوئی تو یاد آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس واقعے کے بعد میری اور لال خان کی ملاقاتیں ہوتی نہیں تھی۔ مجھے لال خان کی وہ بہن بھی یاد ہے جسے تھانے دار نے تھانے بلایا تھا۔ خوبصورت لڑکی تھی اور بھائی کی طرح ہنس مکھ اور شوخ۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ قاتل کو عمر قید کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے ساری عمر وہاں نہیں رہنا تھا۔ 10-12 برس کے بعد اس نے واپس آ جانا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ جاپانیوں نے پیش قدمی کر کے سنگاپور، ملائیشیا، برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ جزائر انڈمان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اتنی زیادہ بمباری کی کہ کوئی انسان زندہ نہ رہا۔ وہاں جتنے قیدی تھے وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ اب ہم 2 بوڑھے جیلہم کے ایک مکان کی چھت پر لیٹے اس وقت کو یاد کر رہے تھے اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ میں نے لال خان سے اس کی بہن کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ لال خان نے بتایا کہ 2 سال گزرے فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد کی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں صابو، لال خان نے کہا، خدا کی قسم تم واحد آدمی ہو جسے راز کی یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔
اس شخص کو اس نے قتل نہیں کیا تھا جسے عمر قید ہو گئی تھی اور وہ کالا پانی بمباری میں مارا گیا تھا۔ پھر کون تھا قاتل؟ میں نے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن، لال خان نے اپنی بہن کا نام لے کر کہا۔ تھانے دار نے اسے ٹھیک بلایا تھا لیکن لڑکی ہوشیار تھی، اس لیے تھانے دار نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں لیٹا ہوا تھا، حیرت سے میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو میں بول ہی نہ سکا۔ سوئے ہوئے ہو یا جاگ رہے ہو لال خان؟ میں نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ حیران کیوں ہو گئے ہو صابو؟ لال خان نے کہا۔ کیا میری بہن میں اتنی غیرت نہیں تھی؟ تم بات سناؤ لال، میں نے کہا۔ بات یہ ہوئی تھی، لال خان نے کہا، میں نے تمہیں سنایا ہے نا کہ ہمارے دشمن خاندان کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ لڑکی کو ہم نے دشمنی کی بنا پر اغوا کیا ہے۔ پولیس بھی لڑکی کو برآمد نہ کر سکی۔ ایک روز دن کے پچھلی پہر میری بہن کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ یہ کوئی فکر والی بات نہیں تھی، لڑکیاں باہر نکلا ہی کرتی تھیں، لیکن سورج غروب ہونے کو آ گیا، میری بہن واپس نہ آئی۔ ہم اس کی تلاش کو نکلے، وہ کھیتوں میں نہ ملی، گاؤں میں بھی نہیں تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ دشمنوں نے ہم پر انتقامی وار کیا ہے۔ رات ہو گئی، بہن نہ آئی۔ اب تو یقین ہو گیا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ میرے ابا نے تایا اور چچوں کو گھر بلایا اور انہیں بتایا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ سوچو اب کیا کیا جائے؟ کیا دشمنوں کو للکارا جائے یا تھانے رپورٹ درج کروائی جائے؟ ابا اور تایا نے کہا کہ کل تک دیکھ لو، اگر لڑکی آ گئی تو وہ بتائے گی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر اس پر دشمنوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پھر ان کی کسی عورت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی چپ رہو۔ ہم تو جاگتے رہے، خون ابلتا تھا مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ہماری ماں روتی تھی اور ہم چپ تھے۔ آدھی رات سے بہت پہلے دروازہ کھٹکا۔ میں، ابا، ماں، بڑا بھائی اور اس کی بیوی سبھی دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھولا تو باہر بہن کھڑی تھی۔ فوراً اندر آئی، بولی دروازہ بند کر دو، کنڈی لگا دو۔ لالٹین جل رہی تھی۔ بہن اس کی روشنی میں آئی تو دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر خون کے چھوٹے بڑے داغ تھے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھنے کی مہلت نہ دی، خود ہی بتانے لگی کہ وہ کھیتوں میں وہاں تک نکل گئی تھی جہاں زمین نیچے چلی جاتی ہے۔ ایک تو وہاں باجرے اور چری کی فصل تھی جس کے پیچھے کھڑا آدمی چھپ جاتا ہے، اور وہ کھیت نیچے تھے۔ آدمی گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کوئی فصل میں سے نکلا اور میری بہن پر کھیس پھینک کر اسے بازوؤں میں جکڑا اور اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ کھیتوں سے آگے زمین اور نیچے چلی گئی تھی اور ادھر نالا بھی تھا۔ میں نے بعد میں وہ جگہ دیکھی تھی، بہن تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کس راستے سے لے جایا گیا ہوگا۔ اسے ایک چارپائی پر پھینکا گیا اور اس سے کھیس اتار دیا گیا۔ اس کے سامنے صادق کھڑا تھا۔ یہ اصل نام نہیں، یہ مقتول تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے میری بہن سے کہا کہ تم نے شور کیا تو اس چاقو سے گلا کاٹ دوں گا اور لاش صحن میں دبا دوں گا۔ میری بہن نے اسے گالیاں دی۔ صادق نے کہا کہ ہماری لڑکی واپس کرو گے تو تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دوں گا، نہیں تو یہیں بند رہو گی اور تمہیں داشتہ بنا کر رکھوں گا۔ شام ہو گئی۔ مقتول یعنی صادق کا وہ دوست کھانا لے کر آ گیا جسے بعد میں عمر قید ہوئی تھی۔ میری بہن نے کھانا کہاں کھانا تھا، وہ صادق کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور صادق ہنس رہا تھا۔ وہ میری بہن کو دشمنی کی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ صادق اور اس کے دوست نے شراب پی اور صادق نے میری بہن کو زبردستی شراب پلانے کی کوشش کی۔ اسے بستر پر گرا کر اس کے منہ میں شراب ڈالنے لگا، لیکن میری بہن نے یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ میں نے صادق کے دوست کے متعلق بہن سے پوچھا کہ اس نے بھی اس پر دست درازی کی تھی۔ بہن نے بتایا کہ اس شخص نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ اس نے صادق کو پیچھے ہٹا دیا تھا۔ بہن نے بتایا کہ کچھ دیر بعد صادق کا دوست، جو ہمارے اپنے ہی گاؤں کا آدمی تھا، کسی کام سے باہر نکل گیا۔ بہن نے بتایا کہ صادق نے اسے آہستہ سے کچھ کہا تھا جو بہن نہیں سن سکی تھی۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ وہاں چھوٹی سی ایک میز تھی جس پر شراب کی بوتل اور کھانا وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ صادق نشے میں تھا۔ وہ جس چاقو سے میری بہن کو ڈراتا رہا تھا، وہ چاقو میز پر پڑا ہوا تھا۔ صادق اٹھ کر میری بہن کی طرف آیا اور اس نے کچھ بیہودہ باتیں کی۔ میری بہن نے لپک کر چاقو اٹھا لیا اور پھر اس سے پیشتر کہ صادق اس کا ہاتھ پکڑتا، بہن نے پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں چاقو اتار دیا۔ صادق نے اس کا بازو پکڑا لیکن میری بہن نے بازو چھڑوا لیا اور 3-4 بار چاقو اس کے سینے میں مارا۔ بہن غیرت اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے چاقو اتنی زور سے مارے کہ ہر بار چاقو دستے تک صادق کے پیٹ میں یا سینے میں اتر جاتا تھا۔ صادق گر پڑا۔ بہن نے چاقو وہیں پھینکا اور باہر کو دوڑی۔ صادق کا دوست باہر سے دروازے کی کنڈی لگا گیا تھا۔ بہن نے ہمت کی اور دروازے کی پھٹیوں پر ہاتھ پاؤں رکھ کر اوپر گئی۔
دروازہ اونچا نہیں تھا، اوپر سے بہن باہر کو کودی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ ہم سب کو اپنی اس لڑکی سے یہی توقع تھی۔ تم نے اسے اس عمر میں کئی بار دیکھا تھا اور تمہاری اس کے ساتھ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر اور کتنی غیرت مند ہے۔ ماں نے اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور اسی وقت دھو دیے۔ اس وقت بہن نے بتایا کہ اس کا دوپٹہ وہیں رہ گیا ہے۔ میرا بڑا بھائی بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے فوراً بہن سے پوچھا کہ اس کی چوڑیاں تو نہیں ٹوٹیں؟ بہن نے اپنے دونوں بازو دیکھے تو اس نے بتایا کہ 4-5 چوڑیاں ٹوٹ کر وہیں گری تھیں۔ مجھے آج تک اس کی چوڑیوں کا وہ رنگ یاد ہے، کچھ سرخ تھیں اور کچھ پیلے رنگ کی۔ بھائی نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی چوڑیاں اسے پہنا دے اور اس کی چوڑیاں اتار لے۔ میری بھابھی کی ساری چوڑیاں نیلے رنگ کی تھیں۔ بھابھی نے اسی وقت میری بہن کی چوڑیاں اتار کر اس کے بازوؤں میں اپنی چوڑیاں چڑھا دیں۔ بہت دیر بعد گاؤں میں شور اٹھا، صادق مارا گیا ہے۔ یہی آواز ہر کسی کی زبان پر تھی۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے تھانے دار آ گیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جہلم بھیج دیا گیا۔ ہماری ان کے ساتھ دشمنی تھی، اس لیے ہم ان لوگوں کے قریب بھی نہ گئے۔ بہن کو ابا اور بڑے بھائی نے بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر اسے تھانے بلائیں تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دے کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اسے اور بھی بہت سی باتیں سمجھا دی گئیں۔ اس بات کا صرف ایک گواہ تھا کہ میری بہن اس کمرے میں موجود تھی اور قاتل وہی ہو سکتی تھی۔ یہ تو کسی نے ماننا ہی نہیں تھا کہ بہن کو اغوا کر کے اس کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اغوا کرنے والا تو قتل ہو گیا تھا۔ صادق کا دوست واحد گواہ تھا۔ اس شخص کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ہمارے ساتھ اس کی سلام دعا چلتی تھی۔ وہ لاش کے ساتھ تھانے چلا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت نظر آ گیا۔ اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرے ابا اور میرے بڑے بھائی نے اسے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری لڑکی کو اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا تھا اور ہماری لڑکی نے صادق کو قتل کیا ہے۔ تم قتل کے وقت وہاں نہیں تھے۔ واپس آ کر تم نے دیکھا ہوگا کہ صادق مرا پڑا ہے اور لڑکی غائب ہے، تو تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ لڑکی صادق کو قتل کر گئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح بات ہے۔ میں واپس آیا تو صادق کی لاش دیکھی اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ صادق نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ میں بھی دھر لیا جاؤں گا۔ سابو یار، یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ ہم نے صادق کے اس دوست کو دھمکی دے کر کہا کہ وہ زبان بند رکھے اور کسی سے ذکر تک نہ کرے کہ ہماری لڑکی وہاں موجود تھی۔ میرے بڑے بھائی نے اسے کہا کہ تم نے صادق کے ساتھ مل کر میری بہن کو اغوا کیا تھا، ہم تمہیں یہ گناہ بخش دیتے ہیں۔ اگر تم نے ہماری لڑکی کا نام لیا تو تمہارے خاندان کی ہر عورت کو غائب کر دیں گے۔ اس طرح اسے اور بھی ڈرایا دھمکایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری لڑکی کا نام نہیں لے گا۔ میرے ابا نے ایک اور بات سوچ لی۔ وہ اٹھے اور قرآن مجید لے آئے۔ انہوں نے اس شخص کو وضو کروایا اور کہا کہ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھائے کہ وہ ہماری لڑکی کا نام ظاہر نہیں کرے گا۔ اس شخص نے قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھائی۔ اس طرح ہم سب اس سے مطمئن ہو گئے۔ یہ تو میں تمہیں سنا چکا ہوں کہ پولیس نے ہمیں مشتبہ بٹھا لیا اور ہماری بہت بری حالت کر دی۔ ہمارے خلاف ثبوت نہ ملا تو ہمیں چھوڑ دیا اور مقتول کے اس دوست کو بلا لیا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ یہ شخص ہماری بہن کا نام نہیں لے گا کیونکہ اس نے قرآن پر قسم کھائی ہے، لیکن اس شخص نے تھانے جاتے ہی قسم توڑ دی اور میری بہن کا نام لے لیا۔ تھانے دار نے میری بہن کو تھانے بلا لیا اور پھر جس طرح ہمارے پیر صاحب پہنچے اور ہم نے جو شور شرابہ کیا وہ میں نے تمہیں سنایا ہے۔ پھر بھی تھانے دار نے میری بہن سے پوری تفتیش کی، اس کی چوڑیاں دیکھی، چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے قبضے میں تھے، لیکن ہم نے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا تھا۔ چوڑیوں کا رنگ نہ ملا۔ پھر تھانے دار نے اسے وہ دوپٹہ دکھایا جو واردات والے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ یہ اس کا دوپٹہ نہیں اور بہن نے شور شرابہ بھی کیا۔ اس طرح تھانے دار کو میری بہن کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا تو اسے چھوڑ دیا۔ تھانے دار نے مقتول کے اسی دوست کو مشتبہ بٹھا لیا۔ ہمیں اس شخص پر بہت غصہ تھا کہ قرآن پر قسم کھا کر بھی اس نے ہماری بہن کو آگے کر دیا۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ بہن کی عزت بھی بچ گئی اور قتل کے الزام سے بری بھی ہو گئی۔ اب دیکھو سابو، خدا اس شخص کو قرآن مجید کی توہین کی کیا سزا دیتا ہے۔ تھانے دار نے اسی کے خلاف قتل کا جرم ثابت کر دیا۔ عدالت میں بھی یہ ثابت کر دیا گیا کہ مقتول اور اس کا دوست شراب کے نشے میں تھے۔ شراب کی موجودگی بوتل اور گلاسوں سے ثابت ہوتی تھی۔ تھانے دار نے یہ ثابت کیا کہ دونوں دوست شراب کے نشے میں ایک عورت پر لڑ پڑے تھے۔ عورت کی موجودگی چوڑیوں کے ٹکڑوں اور دوپٹے سے ثابت کی گئی۔ یہ تو پولیس والے اور عدالت والے جانتے ہیں کہ کیا کیا شہادت اور ثبوت پیش کیے گئے ہوں گے۔
فیصلہ یہ ہوا کہ اس شخص کو سزائے موت سنا دی گئی، جو ہائی کورٹ نے اپیل میں عمر قید میں تبدیل کر کے اسے کالا پانی بھجوا دیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد جاپانیوں نے کالا پانی کے جزیروں پر قبضہ کرنے کے لیے بمباری کی اور وہاں تمام قیدی مارے گئے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ قرآن پر کھائی ہوئی قسم کو توڑنے کا نتیجہ تھا۔ صادق شیطان آدمی تھا، دشمنی اسی نے پیدا کی ہوئی تھی اور وہی اسے آگے چلاتا تھا۔ وہ قتل ہو گیا تو فتنہ اور فساد بھی کم ہو گیا۔ ہمارے دشمنوں کو ہم پر صرف یہ شبہ رہ گیا تھا کہ ان کی لڑکی کو ہم نے غائب کیا ہے۔ خدا نے یہ شبہ بھی ختم کر دیا، وہ اس طرح کہ کسی نے بتایا کہ ان کی لڑکی جہلم شہر کے فلاں محلے میں ہے اور اس نے اپنی مرضی کے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ 2 سال بعد یہ لڑکی ایک بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ گھر آئی تھی۔ ان کا آپس میں صلح سمجھوتا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری اور ان کی دشمنی بھی ختم ہو گئی۔ میرے یار لال خان نے جب یہ کہانی ختم کی تو مسجدوں سے فجر کی اذان کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کہانی اگر میں لفظ بہ لفظ سناتا تو ایک کتاب بن جاتی، پھر سننے والے کہتے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میں نے اتنی مختصر سنائی ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے سچا ہونے پر شک ہوگا، لیکن یہ 100% سچی کہانی ہے۔